أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعلى بركاتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته محياه وتعالى الأوالي بذكره وذكره وريان. برادر کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کی دامت سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں آجما فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان والوں کی صحبت عطا فرمایا اور ہمیں دین کی فہم عطا فرمایا. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ سکر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی فہم عطا فرماتا ہے. انما انا القاسم واللہ یؤتی، اور اللہ تعالیٰ تقسیم کرنے والا، عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے لیکن تقسیم ہر چیز سرکار کے ہاتھ سے ہوتی ہے. سرکار کے یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا، یعنی دینے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، لیکن عطا کرنے والا، تقسیم کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. دین کی فہم. ہم دعا کرتے ہیں، ایک دعا سب کو یاد ہے، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے رب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یعنی اے میرے رب تو مجھ کو بھلائیاں عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں بھلائیاں عطا فرما بول کے بول رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی بھلائی ہمارے پاس مال و متاع میں ہے، عزت و شہرت میں ہے، جاہ و جلال میں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، جبکہ یہ حدیث کی روشنی میں ہم کیا سمجھنا چاہیے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھلائی عطا فرمائے، یعنی ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کی فہم عطا فرمائے. اور دین کی فہم جس کو مل گئی انہیں کامیاب. دین کی فہم جس کو مل گئی انہیں کامیاب ہے، جس کو دین کی فہم نہیں ملی وہ ناکام. دنیا اس کے لیے ایک عام آدمی کی دنیا ہو گئی، کافر مشرک کی دنیا ہو. اگر مومن ہے، اگر مسلمان ہے، اگر ایمان والا ہے تو پھر وہ دین کی فکر کرے گا، دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور خبر میں جا کے جواب دے گا، من ربک ربی اللہ. ہم کو دین حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. دین کس کو ملتا ہے بھائی؟ ایمان والوں کو دین ملتا، سب کو نہیں ملتا. اور ایمان ہمارے پاس ہے نہیں، ایمان کی حلاوت ہم ہمیشہ دیکھتے رہنا، ٹیسٹ کرتے رہنا، چیک کرتے رہنا، اپنے آپ میں احساس کرتے رہنا کہ بھائی میں ایمان والا ہوں، ایمان والا نہیں ہوں. ایمان والے کی جو جو علامتیں ہمارے پاس ہیں، ہم کو جو جو علامتیں معلوم ہیں، ان علامتوں کو دیکھتے رہنا ہے. کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایمان والا ہوں یا بے ایمان، میں اللہ کو چاہتا ہوں نہیں چاہتا. ہم خود جواب دے سکتے ہیں اپنے آپ کو. اپنا تھرمامیٹر خود لگا لینا، اپنا ٹیمپریچر خود چیک کر لینا، کتنا ٹیمپریچر میرے پاس ایمان کا ہے. اگر ایمان ہے تو بندہ اللہ کی بات کو اہمیت دیتا ہے، اگر ایمان ہے تو اللہ کے رسول کی بات کو اہمیت دیتا ہے، اللہ کی بات کو اہمیت دیتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو اہمیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فکر میں لگ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ایمان لیا، کیا ایمان لیا بھائی؟ میں مالک ہوں،
لہو میراث السماوات وما فی الارض، لہو ملک السماوات وما فی الارض، جو کچھ کے زمین و آسمانوں میں ہے اللہ ہی کی میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان لے لیا، اللہ کی میراث ہے۔ اب ہمارا یقین ہے اللہ کی میراث میں، نہیں میرا بھی ہے، میرا بھی ہے، اللہ کی ملکیت میں اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں، مشرک ہو گیا۔ اللہ مشرک کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، یعنی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لا لیا ہم، سمندر کے جھاگ کے برابر، ریتی کے تودوں کے برابر جتنے گناہ لاتے لا لو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، لیکن مشرک کو نہیں بخش پاؤں گا۔ مشرک کس کو بولتے ہیں؟ جو شرک کرا، شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا کسی بھی چیز میں۔ درحقیقت جو شرک کی تعریف ہے، شرک کی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے آثار میں کسی غیر کو مقابل میں یا مماثل میں شریک کرنا شرک ہے۔ اتنی چیزیں ہیں، ذات میں، صفات میں، افعال میں، آثار میں، یہ سب جانے لیجیے۔ آثار دیکھ لیں گے خالی، آثار یعنی نشانی، ملک۔ اللہ تعالیٰ بولا تمام کی تمام کائنات میری ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا کہ اتنا جو کچھ کے کائنات میں سب کو میں نے تخلیق پیدا فرمایا ہے، میں نے سب کو پیدا فرمایا، میں نے سب کو میں پیدا فرمایا، میں خالق ہوں۔ اور دنیا کا دستور بھی کیا ہے بھائی؟ جو خالق ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے۔ دنیا کا بھی خالق ہے پیدا کرنے والا۔ بھائی میں یہ گلاس بنایا، میں یہ گلاس بنایا، یہ گلاس کا مالک میں رہوں، جو چیز میں بنایا اس کا میں مالک۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، تو مالک اللہ ہوا۔ جب اللہ مالک ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ کی مملوک ہیں، اللہ کی ملک ہے۔ جیسا زمین و آسمان اللہ کی ملک ہے، ہم بھی اللہ کی ملک ہے، ہر چیز اللہ کی ملک ہے۔ ہم مملوک بننا، مملوک بن گئے تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ یہ حضرت رسول اللہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کی جو تعلیم ہے یہاں سمجھ میں آنا چاہیے کیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہم توجہ پڑھ لیں، کیا پڑھ لیں؟ میں اپنا چہرہ اللہ کے چہرے کی طرف کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض۔ پھر کیا بولے ہم؟ وما انا حنیف وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں ایک طرف والا ہوں، شرک کرنے والا میں نہیں ہوں۔ میں اپنا چہرہ اللہ کے چہرے کی طرف کرتا ہوں۔ میری حضرت اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا چہرہ کہاں ہے؟ اللہ کا چہرہ کہاں ہے بتا، کیا سمجھ رہا تو کیا سمجھ رہا؟ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ تیرا چہرہ کیا ہے؟ تو اپنا چہرہ اللہ کے چہرے کی طرف کیسا کر سکتا کہ اللہ کا چہرہ ہے؟ اگر ہم بولیے اللہ کا چہرہ ہے وہ تو پھر اللہ کو مخیب کرتی ہے۔ اللہ تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ تمام چیزوں سے پاک ہے، پھر تیرا تو اپنا چہرہ اللہ کی چہرے کی طرف کیسا کر رہا؟ یہ اصطلاح ہے، زبان کو سمجھنے کے لیے اس کی اصطلاحات بھی ہم کو معلوم ہونا پڑتا۔ اصطلاح کیا ہے کہ حقیقت تیری کیا ہے، حقیقت اللہ کی کیا ہے۔ اب مثال دیتے ہیں، حضرت کو لگی مثال بھی اکثر دیتے، کوئی بولے کہ میں رستم ہند سے مقابلہ کر سکتا ہوں، بالکل دبلا پتلا آدمی، کمزور آدمی، لاغر آدمی، انہیں بولا میں سب سے زیادہ پہلوان ابھی کون ہے نیوال پشکا ورلڈ، اس سے مقابلہ کرنا چاہ رہا ہوں، جاؤ ذرا صورت دیکھ لو، بولتے جاؤ ذرا صورت دیکھ لو، صورت دیکھ لو، بولے تو صورت سے مقابلہ ہوتا کیا؟ صورت مطلب تمہاری اپنی حیثیت دیکھ لو، تمہارا کیا ویٹ ہے، تمہاری کتنی قوت ہے، کیا تم اس سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ یہ اصطلاح۔ تو یہاں پہ اصطلاح کیا ہوئی
یہاں پہ اصلاح یہ ہو رہی کہ تم اپنا چہرہ اللہ کی چہرے کی طرف، تم اپنی حیثیت اللہ کی حیثیت کی طرف کرو. کیا ہے اللہ کی حیثیت؟ اللہ مالک ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم مملوک ہے. اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہے. جب نماز میں ٹھہرتے ہیں میں مملوک ہوں، ملا تو مالک ہے. میں مملوک ہوں، تو مالک ہے. وہ اقتدار کے ساتھ ٹھہرنا تو نماز میں داخل ہو رہے، نماز میں داخل ہو رہے ہیں، معلوم ہی نہیں پہلے سے مشرک بنے ہوئے ہیں، وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا ہے. اب دنیا میں میرا ہے نہیں بولے تو مسئلہ ہے. میرا ہے بولنا بھی پڑتا، میرا ہے بولنا بھی پڑتا، لیکن دل میں میرا نہیں رہنا. جیسے اکثر مثال دی جاتی ہے، بار بار دیتے ہیں. ہم کسی کی گاڑی لے کے چلے گئے، پولیس والا پکڑ لیا، گاڑی دور دے کے کس کی گاڑی ہے پوچھے تو میری گاڑی ہے بولتے. لیکن دل میں ہم کو معلوم رہتا میری گاڑی نہیں ہے بھائی، دوست کی گاڑی لے کے آیا میں. بازار چلے گئے، پتھر کٹی چلے گئے، گاڑی رکھ کے دکان میں اندر گھس گئی. آج کل تو بہت پھرے گاڑی آٹو کر کے لے کے آنے کے لیے. یہ کس کی گاڑی ہے بولتے میری گاڑی. اندر سے پکارتے آپ واچ مین کو بول کے جاتے ہیں میری گاڑی دیکھتے رہو بھائی. آئے تو پولیس والا بولتے کیا دوست کی گاڑی ہے دیکھتے رہو بولتے، میری گاڑی دیکھتے رہو بولتے. لیکن دل میں ہمارے کہیں یہ نہیں رہتا کہ وہ میری گاڑی ہے. تو یہ نسبت سے ہم کو بولنا ہے، یہ نسبت سے ہم کو دنیا میں جو چیز اللہ تعالیٰ ہمارے پر امانت رکھا ہے اس کو بولنا ہے کہ یہ میرا ہے دنیا کے لیے. لیکن اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اپنی حقیقت بتانا. محمود ایاز بڑے تاریخ میں کافی مشہور ہے. محمود بادشاہ، ایاز اس کا غلام. لیکن ایاز اپنی دانائی سے، عقل مندی سے یہ محمود کا خاص بن گیا. تو ہر لیول پہ سیاست میں کہیں بھی رہنے دیجیے، ایون خانقاہوں میں بھی جو خاص مرید ہو جاتا ہے دوسرے مرید اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں. حسد دنیا میں ہر جگہ ہے. جو ایمان والا ہے وہ حسد سے پاک ہے. حسد کیا ہے؟ ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو حاسدین تھے اس کے دربار میں بہت سارے جو محمود ایاز سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے. ایاز ہمیشہ ایک مرتبہ رات میں جاتا، اندر کمرے میں چھپ کے جاتا، کچھ کر کے واپس آ جاتا. تو بادشاہ کو اس کے جو دوسرے وزراء تھے خلاف کر دیا، بادشاہ سلامت آپ سے چھپ کے کہیں جا رہا ہوں، آپ سے غداری کرا نہیں معلوم، آپ کی دولت چرانا نہیں معلوم، کیا کرا نہیں معلوم، کچھ کام آپ سے چھپ کے کرتا ہوں میں، کچھ کام آپ سے چھپ کے کرتا. تو تحقیق پھر بادشاہ بولا ایسا تو ایاز میرے خلاف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے تمہاری تسکین کے لیے چلو اس کے ساتھ چلتے ہیں. بلایا ایاز کو، بولے کہ بھائی کیا ہے تمہارا معاملہ؟ ایاز بولا کہ ہاں سرکار. چلیے ٹھیک ہے. گیا روم میں، کھولا، جا کے دیکھے روم میں، وہاں اس کے پاس تو ایک صندوق تھا. تو صندوق کھولے تو صندوق میں اس کے پرانے کپڑے جو اس وقت جو پہنتا تھا جب وزیر نہیں بنا تھا، جب محمود کا خاص وزیر نہیں بنا تھا اس وقت کے کپڑے. گیا نکال کے لگا سرکار یہ میں روز نکالتا ہوں، دیکھتا ہوں، پہنتا ہوں اور کہتا ہوں ایاز تیری حقیقت یہ ہے. تو یہ نہیں سمجھنا کہ تو وزیر بن گیا، تو یہ نہیں سمجھنا کہ دولت تیری ہے. تیری حقیقت تو یہ ہے کہ تو یہ کپڑے پہننے والا ہے، تیرا لباس یہ ہے، تیری حقیقت یہ. یہ یاد رکھنا انسان بازار میں، محل میں، ہر جگہ انہیں ایاز بن کے پھر رہا، بادشاہ کا خاص وزیر بن کے پھرا، بڑی شان و شوکت سے پھرا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ بات ہے کہ ایاز تیری حقیقت ہو. تو وزیر بننے سے پہلے جو تھا تیرے جو لباس تھا یہ تیرا لباس تیری حقیقت ہے، یہ لباس تیری حقیقت ہے. تو ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی ملک ہے، ہم مملوک ہیں. کیا ہے ہماری حقیقت؟ ہم اللہ کی ملک ہے، ہم مملوک ہے، اللہ مالک ہے. یہ ہم کو احساس ہونا، روزانہ احساس ہونا بلا تو مالک ہے. جو کچھ کے دیا تو دیا، اس کو جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے، تیرے اختیار میں ہے. ان کو زیادہ کیوں دیا، میرے کو کم کیوں دیا، نہیں پوچھ سکتے اللہ سے ہم. اللہ بہتر ہم سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے.
وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ تم اپنے لیے وہ چاہتے ہو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، ہم تمہیں وہ عطا کریں جو تمہارے لیے بہتر ہے، ہم تم سے بہتر جاننے والے ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، آیت ایسی ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یعنی جو شر ہوتا ہے تمہارے تو اس چیز کو پسند کرتے ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ تم سے بہتر جانتا ہے۔ آیت ایسی آیت ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور جو ہم تم کو عطا کریں تمہارے لیے بہتر تم اس کو پسند نہیں کرتے، یہ معنی اس کے نہیں کرتے مفہوم۔ تو ہم یہ سوال نہیں کرنا اللہ سے اللہ ان کو دیا ہم کو کیوں نہیں دیا، ان کو وہ دیا ہم کو یہ کیوں نہیں دیا، ہم اللہ سے سوال نہیں کرنا، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہم مانگو اللہ سے، ہم ہماری استطاعت کے حساب سے ہم مانگ سکتے ہیں اللہ سے، لیکن عطا کرنا نہیں کرنا اللہ کے اختیار میں، اللہ سے سوال نہیں کر سکتے مولا تو کیوں نہیں دے رہا۔ مملوک جو ہوتا ہے، جو اللہ کی ملک ہوتی ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، مالک کی مرضی کے تحت اس کو چلنا ہے، مالک کی مرضی کے تحت اس کو چلنا ہے۔ جو مالک کی مرضی کے تحت چلا، مالک اس کو خاص بنا کے رکھتا، جو مالک کی مرضی کے خلاف کرا اس سے خوش نہیں رہتا۔ اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، ہر چیز اللہ کی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیسا کر سکتے بھائی؟ مسجد میں جا کے بیٹھ جانا، تسبیح لے لے کے پھرتے رہنا، پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیسے کرنا؟ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کرنا۔ جو اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کرا وہ مسلمان ہے، مومن نہیں ہے۔ ابھی صرف مسلمان اگر بننا ہے، اگر مسلمان بننا ہے تو اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کرنا۔ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کیسا ہوتی؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرنے سے، اوامر و نواہی کی پابندی کرنے سے اللہ کی ملک اللہ کے حوالے ہوتی۔ اوامر و نواہی کی پابندی کا مطلب کیا بھائی؟ اوامر امر کی جمع ہے، نواہی نہیں کی جمع ہے، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں اور ان کے جو مناہیات ہیں اس کے اوپر مکمل عمل کرنا۔ بھائی ہمارے پاس حفیظ صاحب کام کرتے ہیں، حفیظ صاحب بولا حفیظ صاحب آپ 4 مینار جا کے آئیے، تو حفیظ صاحب کا کام کیا ہے؟ 4 مینار تک جا کے آنا۔ 4 مینار کے بدلے پتھر گھٹی چلے گئے انہوں تو میری مرضی کے خلاف کرے۔ میں بولا بھائی یاقوت پورا نہیں جانا، آپ یاقوت پورا چلے گئے، میری مرضی کے خلاف کرے۔ میں جو بولا وہ کرے، جو نہیں بولا اس سے بچے رہے، میری مرضی کے تحت چلے، میں راضی، میں خوش ہوں، میں خوشی سے انعام دے سکتا ہوں، ان کو انعام دے سکتا ہوں، ان کو اور زیادہ کچھ دینا ہے میری حیثیت سے میں دے سکتا ہوں، میرے اپنے استطاعت سے۔ کیوں؟ میں راضی ہوں ان سے۔ کیوں راضی ہوں؟ میری ہر بات سنتے، میں جہاں جاؤ بولا وہاں جاتے، جہاں مت جاؤ بولا نہیں جاتے، میں جو کرو بولا وہ کرتے، جو نہیں کرو بولا نہیں کرتے۔ دنیا میں ہم اپنی آدمی سے بالکل ہم مختصر سے کیا دے رہے بھائی؟ بالکل 10-15 ہزار کیا تنخواہ دیتے ہیں، ہم کیا زندگی میں دے رہے ہیں؟ ہم ان کے اوپر حکم چلانے کی فکر میں لگے ہوئے، میری مرضی سے جانا، میری مرضی سے آنا۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات پیدا فرمایا، ہر چیز ہم کو عطا فرمایا، بچپن سے لے کے اتنا بڑا کرا، سب کیا، اس کے بعد اللہ کی مرضی نہیں چل رہا ہمارے اوپر۔ اللہ اپنی مرضی چلانا نہیں چلانا، اللہ کی مرضی کے تابع ہم رہنا نہیں رہنا، اللہ کی مرضی کے تابع نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے تابع نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی کے تابع ہونا اللہ کی مرضی کے تابع ہے تو پھر ہم مملوک ہیں، اور مملوک کے لیے انعامات ہیں۔ صالح کے درجے کا وہ ولی بنتا ہے جو اوامر و نواہی کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں ہر حکم پہ عمل کرنا،
جو مناہیات ہیں اس سے بچ جانا، جو کرو بولا وہ کرنا، جو نہیں بولا اس سے بچنا۔ جو کرو بولے اللہ تعالیٰ ہم کر رہے کیا، ہم دیکھ لینا، یہ ٹیسٹر ہمارا ہے۔ جو مت کرو بولا اس سے بچ رہی کیا، وہ دیکھ لینا، وہ ٹیسٹر ہمارا ہے، ہم دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے۔ جو مملوک بنا، جو اللہ کو مالک سمجھا، جو اللہ کو مالک سمجھا، جو مملوک بنا، یہ کائنات اللہ تعالیٰ اس کے تابع کرنے والا ہے، مملوک کے لیے۔ یہاں اسکول ہے، یونیک ہائی اسکول، وہاں کے ایک واچ مین تھے، بہت پرانے، ایک نام ایکس وائی زیڈ نام تھا، اپنے باس کے بہت فرمانبردار تھے۔ میں تقریباً 35 سال پہلے کی بات کروں، سمجھیں 35 سال سے زیادہ، 1986 87 88 کی بات کروں گے، اور 40 سال کے قریب کی بات ہے۔ وہاں پہ ایک واچ مین تھے، وہاں پہ ایک واچ مین تھے، اسکول کے سر کی ہر بات، مطلب جو اسکول کے اونر تھے ان کی ہر بات سنتے تھے، جیسا بولے ویسا چلتا تھا ان کا۔ آج کیا حالت ہے ان کی؟ وہ اسکول والوں کے 3 اسکول ہیں، 4 اسکول ہیں، چاروں اسکولوں کے باس ہیں، انہوں پڑھے لکھے نہیں ہیں، واچ مین تھے، واچ مین تھے، لیکن ان کی ایمانداری اور ان کی فرمانبرداری دیکھ کے اسکول کے اونر کیا کرے، جانا بھی اسکول آئے، تم جانا، تمہاری وجہ سے تم جو بولے وہ ہوتا وہاں پہ۔ اتنی اتھارٹی، اتنا پاور دیا وہ واچ مین کو۔ وہ واچ مین کیا تھا، وہاں اسکول کے جو پرنسپل اپوائنٹڈ ہے، پرنسپل اٹھ کے ڈر کے واچ مین کو بٹھا کے چائے پلا کے بھی جاتے، ایک بھی بیچارے بھی واچ مین کو چائے پلائیں گے۔ پرنسپل واچ مین 10th فیل ہے، پڑھنے لکھنے نہیں آتا برابر، وہ تو بی ایڈ کرے ہوئے، ایم ایڈ کرے ہوئے، پورا اسکول سنبھال رہے ہیں، پھر اٹھ کے ڈر جا رہے ہیں، کیوں؟ ان کو معلوم ہے کیا واسطے، وہ باس کے قریب ہے، اسکول کے باس کے قریب ہے، قریب ہونے کی وجہ سے اس کی قدر ہے، ان کی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کمال وہ قربت کیسا ملی؟ ماننے سے ملی ہر بات۔ یہ دنیا کا ایک ایگزامپل ہے، لائیو ایگزامپل ہے۔ باس کی ہر بات سنتے تھے، باس جیسا بولے ویسا، باس جیسا بولے ویسا۔ آج کیا حالت ہے؟ باس کے بعد ان کا رتبہ۔ تو جو بندہ دنیا میں اللہ کی بات سن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیا کہ ہم تمہارے لیے ہی تمام کائنات کو پیدا فرمایا، اگر تم مومن ہو جاؤ۔ مومن یعنی ایمان والے، تم فرمانبردار ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ، پھر ساری کائنات تمہارے لیے ہم نے رکھی۔ اگر مومن نہیں ہے، فرمانبردار نہیں ہے، پھر ہمارے لیے کچھ نہیں۔ تو کیا کرنا؟ ہم مومن بننے کی کوشش کرنا۔ مومن کیسے بنیں گے ہم؟ مومن کیا پہلے مسلمان بن جائیں گے برابر ہم۔ کیسے مسلمان بننا؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، اپنے آپ کو مملوک جاننا، اپنے آپ کو مملوک جاننا، جو اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کرنا۔ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کیسے کرنا؟ یعنی انہیں جو حکم کیا اس کے عمل، اوامر و نواہی کی پابندی۔ جو اس پہ کام کرا وہ صالح کے درجے کا ولی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کو بھی قوت دے دیتا دنیا میں، کائنات میں، ہم جو چاہیں گے وہ ہوتا۔ دیکھو جاتے تھے بڑے بڑے بادشاہ درگاہوں پہ، اولیاء کے درگاہ بارگاہوں پہ، بڑے بڑے بادشاہ، اپنے وقت کا ہر بادشاہ ولیوں کے دربار میں گیا، کیوں گیا؟ معلوم ہے کہ اللہ کے قریب ہے، اولیاء جو چاہے وہ ہو جاتا۔ ایک واقعہ بول کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، کوئی ایک بات شروع ہوئی ہماری، بزرگ کا نام بھول رہا ہوں میں، حضرت جب شہر میں آئے ان کی پاپولیرٹی بہت بڑھ گئی، بے انتہا لوگ ان کو چاہنے لگے، بادشاہ کو لوگ نہیں دیکھ کے اس کو، ان کو زیادہ چاہنے لگے۔ تو وزراء جو حاسدین رہتے، جو بادشاہ کے ہمواریاں رہتے، بادشاہ کو برگلانا شروع کر دیے، بادشاہ سلامت آپ کے حدود میں ایسا ایک اللہ والا آیا، سب کو اپنی طرف کر دے رہا، بغاوت ہو جائے گی، آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ تو وہ بادشاہ کو سنبھالے اپنی حکومت کی فکر۔ سب سے بڑا نشہ حکومت کا نشہ رہتا، شراب کا نشہ، پیسے کا نشہ، عورت کا نشہ، یہ سب نشوں سے بڑا نشہ جو رہتا وہ حکومت کا نشہ رہتا۔ بادشاہ سلام حیبت کھا گئے، میری حکومت چلے جائیں گی، کیا کرنا؟ ان کو شہر بدر کرا دو۔
اللہ والے بزرگ بولے مملوک کے اللہ کی مل کے شہر بدل، ٹھیک ہے شہر بدل چلے گئے. بادشاہ بیمار ہو گیا، اس کا پیشاب بند ہو گیا، اس کا پیشاب بند ہو گیا. حکیموں کو بلایا، ڈاکٹروں کو، جتنے اس کے جب رسوخات تھے جتنے لوگوں کو بلا سکتا سب کو بلا کے بتا لیا. وہ تکلیف کم نہیں ہو رہی. پیشاب روک کے دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی، نہیں روک سکتے ہم. لوگوں کو کیا کرنا پڑتا، وہ نلی لگا کے پیشاب کو نکال دیتے کہ آدمی مر جاتا، تکلیف برداشت نہیں کرتے. بے انتہا تکلیف، پریشان ہو گیا انہیں. بادشاہ سلامت. پھر بھی وہ اس میں ایک تھے وزیر صاحب، بولے کہ حضرت اپن حضرت کو ایسا کرے تھے، ان کے پاس بھی جائیں گے کیا ایک مرتبہ تکلیف دور کر سکیں گے. اچھے اللہ والے بزرگ ہیں، کچھ غلطی ہوئی ہوں گی تو ٹھیک ہے بول کے پہنچے بادشاہ سلامت. تو بولے کہ ہاں دور کر دیتا ہوں. کیا دیتا تو اس کے بدلے میں سب کچھ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے تیری حکومت کے کاغذات تیار کر کے لا لے میرے پاس. حکومت کے کاغذات تیار کر کے لا گیا میں اپنی بادشاہ، کیونکہ موت سے بڑھ کے تو نہیں، جان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. زندہ رہا تو پھر حکومت واپس لینے کی سوچ سکتا ہوں، زندہ تو رہنا نا پہلے. ٹھیک ہے حکومت کے کاغذات لا لیا. اس کو بولے پوٹلی میں بن کے رکھ دے، بولے نیچے پوٹلی میں بن کے رکھ دیا، کر پیشاب، بولے پیشاب آ گیا. تو بولے کہ تیری دولت جو سمجھ رہا نا تیری بادشاہ، یہ پیشاب کے خطروں کے برابر نہیں ہے میرے پاس. تو اللہ تعالیٰ جو اپنے محبوب ہوتے ہیں ایسی کائنات کے نا حقیقی حکومت وہ لوگ کرتے، ابدال ان کو کہا جاتا ہے. نظر نہیں آتے وہ لوگ حکومت کرنے والے، لیکن شہروں کو چلانے والے، ملکوں کو چلانے والے ابدال ہوتے ہیں. یہ بزرگان دین اللہ والے جو مملوک بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عطا فرماتا ہے، یہ حکومت عطا فرماتا ہے، یہ اختیار ان کو عطا فرماتا ہے. ہم کو چاہے ہم بھی بن سکتے ہیں، ایسا کوئی کمال نہیں. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نہیں رکھا کہ تم بننا تم بننا تم بننا. جو بندہ مملوک بنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام دروازے کھولنے کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے. جب اپنی بات کو جاری رکھیں گے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گے یا الہ الا انت، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو جو کچھ محفوظ عطا فرما. ہر دور کے عمل میں اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. تیرے اولیاء کی نوری فیضان سے مالا مال فرما. ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. واسر کریم صلی اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعلى الملائكة وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.